صبح سویرے اٹھنا اور کامیابی، کیا ان میں واقعی کوئی تعلق ہے؟ رابن شرما کی کتاب دا 5 AM کلب تو یہی کہتی ہے۔ بہت زبردست کتاب ہے اور دعویٰ ہے کہ صبح 5 بجے جاگنا زندگی بدل سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ خیال بہت مقبول ہوا ہے۔ تو آج سنو سوچو سمجھو میں ہم اسی کتاب اور اس کے نظریے کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ اس میں کتنا وزن ہے۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب کا جو سب سے مشہور حصہ ہے وہ ہے 20-20-20 فارمولا۔ خیال یہ ہے کہ صبح 5 بجے اٹھ کر پہلا گھنٹہ، جسے شرما وکٹری آور کہتے ہیں، جی وکٹری آور، اسے 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ پہلے 20 منٹ موو یعنی خوب ورزش، مقصد صرف جسم گرم کرنا نہیں بلکہ دماغ کو جگانا ہے۔ صحیح۔ اس سے وہ آپ کہہ رہے ہیں انڈورفنز اور ڈوپامین ریلیز ہوتے ہیں جو موڈ اور فوکس دونوں کے لیے اچھے ہیں۔ ٹھیک، پھر اگلے 20 منٹ ہیں ریفلیکٹ کے لیے، یعنی دن کی منصوبہ بندی یا جرنلنگ یا شاید مراقبہ۔ جی، خود شناسی اور ذہنی وضاحت کے لیے۔ اور پھر آخری 20 منٹ ہیں گرو کے لیے، مطلب کچھ نیا سیکھنا۔ جیسے کوئی کتاب پڑھ لی یا کوئی آن لائن کورس دیکھ لیا۔ بالکل، کوئی بھی نئی مہارت۔ اور یہ سب کرنے کا مشورہ صبح 5 بجے کی خاموشی میں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس وقت ڈسٹریکشنز کم ہوتی ہیں، دماغ زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے۔ جی، یہ بنیادی آئیڈیا ہے، اور یہ کچھ ویسی ہی بات ہے جو ہمارے بڑے بھی کہتے آئے ہیں، جلدی سونا، جلدی اٹھنا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ میرا مطلب ہے صرف جلدی اٹھ جانا کافی ہے؟ نہیں، یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، نیند کا۔ اگر آپ 5 بجے اٹھ رہے ہیں تو آپ کو رات کو جلدی سونا بھی پڑے گا، مطلب 7 سے 8 گھنٹے کی اچھی کوالٹی نیند۔ یہ تو لازمی ہے۔ جی، ورنہ نیند پوری نہ ہو تو جلدی اٹھنے کا فائدہ تو دور، الٹا نقصان ہو سکتا ہے، صحت پر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر، ہر چیز پر۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگر ہم اس 20-20-20 فارمولے کو پاکستانی ماحول میں دیکھیں تو کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں۔ جیسے کراچی میں، جہاں شاید پارک قریب نہ ہو، کوئی اپنی چھت پر ہی 20 منٹ تیز واک یا یوگا کر لے، یہ موو ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ یا پھر لاہور، اسلام آباد میں، جہاں تعلیمی مقابلہ سخت ہے، تو طلبہ صبح کے پرسکون گھنٹے پڑھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نیٹ، CSS، بورڈ امتحانات۔ ہاں، یہ تو بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ اور ریفلیکٹ کے لیے شاید فجر کے بعد بیٹھ کر دن کے اہداف لکھنا۔ بالکل، یا اللہ سے تعلق پر غور کرنا، یہ روحانی اور عملی دونوں طرح سے فائدہ مند ہے۔ اور کاروباری لوگ یا فری لانسرز؟ وہ بھی، کوئی اپنے سٹارٹ اپ کی اسٹریٹجی پر کام کر سکتا ہے، گرو، یا آج کل جیسے ڈیجیٹل مارکیٹ کا دور ہے تو نئی آن لائن سکل سیکھ سکتا ہے۔ امکانات تو بہت ہے۔ تو عملی طور پر تو یہ ممکن لگتا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ کتاب پر کچھ تنقید بھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، کافی تنقید بھی ہے، خاص طور پر آن لائن فورمز جیسے ریڈٹ پر۔ کئی لوگوں کو کتاب کا لکھنے کا انداز وہ بہت کمزور لگا ہے۔ کمزور کس لحاظ سے؟ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ چوتھی جماعت کے بچے کی تحریر جیسا ہے، بہت زیادہ تکرار ہے، یوں لگتا ہے جیسے بس صفحے بھرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اوہ، اور مواد کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی، کچھ مشوروں پر بھی سوال اٹھے ہیں۔ جیسے ایک جگہ کہا گیا کہ غربت ایک اندرونی کیفیت ہے، بیرونی حالت نہیں۔ یہ تو تھوڑا… ہاں، ناقدین کہتے ہیں کہ یہ زمینی حقائق سے نظریں چرانے والی بات ہے۔ یا وہ مشورہ کہ پیسے نہ بھی ہوں تو شہر کے بہترین ہوٹل میں کافی پئیں تاکہ امیر ہونے کا احساس ہو، یہ ذرا غیر عملی لگتا ہے۔ اور وہ کہانی والا پہلو، کتاب ایک کہانی کی شکل میں ہے نا؟ جی، ایک ارب پتی، ایک آرٹسٹ اور ایک بزنس مین کی کہانی کے کچھ موڑ، جیسے ایک کردار پر قاتلانہ حملہ، کچھ لوگوں کو یہ بڑا عجیب اور غیر ضروری لگا۔ تو بنیاوی تنقید یہ ہے کہ اصل پیغام، یعنی 2020-20 فارمولا، وہ تو شاید ٹھیک ہے، مگر اسے اتنی لمبی عجیب کہانی میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل، کہ یہ بات تو ایک بلاگ پوسٹ میں بھی آ سکتی تھی۔ یہ تنقید تو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ کتاب بے حد مقبول ہے۔ رابن شرما خود بہت مشہور ہیں۔ جی، یہ تضاد تو ہے۔ اور پاکستان میں بھی، جیسے عروج ناصر نے اس کے مثبت پہلوؤں پر بات کی ہے، انہوں نے اسے صرف پروڈکٹیوٹی سے نہیں بلکہ روحانیت، اللہ سے تعلق اور خود شناسی سے جوڑا ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم زاویہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید کرنے والے بھی اکثر مانتے ہیں کہ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا،
20-20-20 فارمولا یا اس جیسی کوئی بھی صبح کی منظم روٹین وہ بذات خود برا نہیں۔ اچھا، جی، کہ صبح کے وقت کو جان بوجھ کر اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنا، یہ آئیڈیا پاورفل ہے، اور شرما کا وہ 66 دن والا اصول بھی اہم ہے۔ ہاں، کہ عادت پختہ ہونے میں تقریباً 66 دن لگتے ہیں۔ جی، یہ عادت بنانے کے پیچھے جو نفسیات ہے اسے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو 5 AM کلب ایک منظم صبح کا طریقہ بتاتا ہے جس کا مرکز 20-20-20 فارمولا ہے، کتاب پر تنقید ہے، انداز تحریر پر، کچھ مشوروں پر، جی، اور طوالت پر بھی۔ لیکن بنیادی خیال کہ صبح کا وقت مقصد کے تحت استعمال کیا جائے وہ اب بھی بہت سے لوگوں کو اپیل کرتا ہے۔ بالکل، تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایک فریم ورک دیتا ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال کی طرف لاتا ہے جو شاید سب سے اہم ہے۔ وہ کیا؟ کیا اصل چیز صبح ٹھیک 5 بجے اٹھنا ہے، یا اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے حالات کے مطابق دن کا کوئی بھی ایسا وقت نکالیں جو خلفشار سے پاک ہو؟ اور جسے ہم پوری طرح اپنی جسمانی، ذہنی یا روحانی بہتری کے لیے وقف کر سکیں۔ بالکل، شاید اصل کامیابی کا راز کسی خاص گھنٹے میں نہیں، بلکہ اس نیت، اس نظم و ضبط میں ہے کہ ہم اپنے لیے وقت نکالیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔